إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. اسٹیج پر خطبہ فروز تمام کرام معزز حضرات، سامعین، سامعات، پیارے بچوں، توحید ویلفیئر ایجوکیشن سوسائٹی کا میں بہت ہی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے موقع دیا ہے اپنے بھائیوں سے ملاقات کا، اور یہ دوسری مرتبہ ہماری آمد ہے یہاں پر اپنے دوستوں سے، احباب سے مل کر بہت خوشی ہوتی ہے. الحمدللہ اللہ رب العزت نے توحید برکت سے جو دلوں کو جوڑ دیا ہے، یہ اللہ رب العزت کے خصوصی انعام ہے اپنے بندوں پر. آج کا جو موضوع میرے لیے متعین کیا گیا وہ ہے انسانی دنیا پر یا معاشرے پر، انسان پر قرآن پاک کی تاثیر. حضرات گرامی، ظاہر سی بات ہے کہ موضوع کوئی چھوٹا موٹا نہیں، بلکہ نہائی طویل اور وسیع موضوع ہے. اللہ رب العزت کی کتاب، اس کا کلام جو بندوں کے لیے اتارا گیا اور اللہ نے اپنے بندوں سے خود کلام کیا، وہ کتنا بے نظیر ہوگا، کتنا عظیم الشان ہوگا. مجھے ایک حدیث شریف یاد آئی. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورہ طٰہٰ اللہ رب العزت نے لکھوائی تو فرشتے چیخ اٹھے اور کہنے لگے کہ پروردگار، وہ کون سی قوم ہوگی، کون سی امت ہوگی جو تیرا یہ کلام پڑھے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ آخری امت ہوگی. چنانچہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت نے یہ سورہ عطا فرمائی، سورہ طٰہٰ عطا فرمائی. فرشتے جس پر رشک کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر اس قرآن پاک کو، اس کلام عظیم کو، اس کلام برتر کو اگر ہم پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، چورا چورا ہو جاتے. اللہ رب العزت کی خشیت سے، اللہ رب العزت کے اس کلام کی قرآنیت اور اس کی برکت سے یہ پہاڑ اس کا تحمل نہیں کر سکتے تھے. لیکن اللہ رب العزت کا یہ کرم ہے کہ اس نے انسان کو یہ طاقت بخشی اور اس کے اندر یہ قوت پیدا فرمائی کہ وہ اللہ رب العزت کے اس کلام کو سنے اور اپنی زبان سے اسے ادا کرے اور بار بار اسے پڑھے. یہ اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے اور اس کا احسان ہے. چنانچہ جب بندہ کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے سنتا ہے، اور اللہ رب العزت اپنے بندے کی زبان سے جو قرآن پاک سن رہا ہوتا ہے، اللہ رب العزت اپنے اس بندے پر اپنی رحمتیں اور برکتیں اتارتا چلا جاتا ہے. یہاں تک کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے وَكَانَ يَتَتَعْتَعْ، اور پڑھنے میں اس سے غلطیاں ہو رہی ہیں، وہ پڑھ نہیں پا رہا ہے، وہ الفاظ کو اپنی زبان سے ادا نہیں کر پا رہا ہے، قاف نہیں نکلتا ہے، شین نہیں نکلتا ہے، صاد نہیں نکلتا ہے، زا نہیں نکل رہا ہے، طا نہیں نکل رہا ہے، مخارج اس کے درست نہیں ہے، لیکن وہ پڑھ رہا ہے، لڑک رہا ہے، بار بار اس کے قدم لڑکھڑا رہے ہیں، زبان اس کی لڑکھڑا رہی ہے اور وہ پڑھ رہا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو 2 گنا اجر ملتا ہے. اللہ رب العزت اس قدر خوش ہوتا ہے اپنے بندے سے کہ اس کو 2 گنا اجر عطا فرماتا ہے. لہذا یہ
اللہ رب العزت کا کلام انتہائی عظمت والا، انتہائی برکت والا اور انتہائی ہمہ گیر ہے، اور اس کے اثرات جو دنیا کے اوپر پڑے ہیں، اللہ اکبر، ذہنوں کو بدل دیا، فکروں کو بدل دیا، سماج کو بدل دیا، پوری معاشرت کو تبدیل کر دیا۔ اللہ رب العزت کے اس کلام لوگوں کی علمی لیاقت کو بدل دیا۔ آپ ذرا غور فرمائیں اور اس وہ دور کا مظاہرہ کریں جب یہ پوری کی پوری دنیا جہالت کے اندر غرق تھی، پوری دنیا جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی، اور انسانوں کا وہ حال تھا کہ وہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہو گئے تھے۔ زندہ جانور کا گوشت اتار لیتے تھے اور اس کا گوشت بھون کر کھایا کرتے تھے۔ انسان جانوروں کے نکلا ہوا خون اسے جما لیا کرتے تھے اور اسے کھایا کرتے تھے، مردار کھایا کرتے تھے۔ مجھے یاد آیا جب ہجرت کا موقع ہوا اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، ہجرت کر کے حبشہ کی جانب تشریف لے گئے۔ مسلمانوں کا قافلہ حبشہ پہنچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے۔ وہاں پر جو نجاشی بادشاہ تھا، وہاں کا بادشاہ نجاشی تھا اور عیسائی تھا، اور اس کے جو متعلقات تھے، اس کے جو وزیر وزراء تھے، وہ سب عیسائی تھے۔ اور کفار مکہ نے وہاں پر جا کر کہا کہ ہمارے بھاگے ہوئے غلام یہاں آ گئے ہیں، آپ ان کو واپس کریں، یہ انٹرنیشنل لا ہے، آپ واپس کریں اسے۔ اس نے کہا نہ، جب تک میں ان لوگوں سے باتیں نہ کر دوں، پوچھ نہ دوں، تب تک میں واپس نہیں کر سکتا۔ چنانچہ مسلمانوں کو بلایا گیا اور مسلمانوں کی جانب سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے جو اس منظر کشی کی ہے، کہنے لگے اے بادشاہ، ہم سب انتہائی جہالت میں تھے، بتوں کو پوچھتے تھے، مردار کھاتے تھے، زنا کرتے تھے، جوئے میں اپنے آپ کو لگا دیا کرتے تھے، جتنی غلط چیزیں گناہ کے کام ہو سکتے ہیں وہ ہم سب کر دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ حتی یأکل القوی من الضعیف، ہم میں جو طاقتور اور قوت والا ہوتا وہ کمزور کو کھا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ اللہ نے ہم پر کرم کیا اور اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان بھیجا، جن کی صدق سے، سچائی سے، امانت سے ہم واقف تھے، اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں ایک اللہ کا پیغام سنایا، اور پھر ہم سب کے سب اس اللہ کے فرما بردار بنے، ان گناہوں سے دور ہوئے۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ کون سا کلام ہے جو نازل ہوا ہے تمہارا؟ حضرت جعفر نے سورہ مریم کی چند آیات کی تلاوت فرمائی، سورہ مریم، اور جو پڑھنا شروع کیا ہے انہوں نے وہ اللہ کا کلام، وہ عیسائی بادشاہ، اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی اور آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور روتا رہا، اور اس کے جو وزراء تھے حتی اخضلوا لحاهم، روایات میں آتا ہے کہ وہ سب روتے روتے ان کی داڑھیاں آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ چنانچہ اس کے بعد وہ اسلام میں داخل ہوا، وہ مسلمان ہوا۔ آپ دیکھیں کہ وہ کیا منظر رہا ہوگا، قرآن پاک کی کیا تاثیر رہی، اور حضرت جعفر نے کتنی سچائی کے ساتھ بیان کر دیا کہ اس قرآن پاک نے کیسے زندگیاں تبدیل کر دی، کیسے بدلاؤ لے آیا یہ قرآن پاک لوگوں کے دلوں کے اندر۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن پاک کا نزول ہوتا تھا اور آپ جو اسے پڑھ کر سناتے تھے، جسے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ رب العزت کا یہ احسان ہے مومنین پر کہ اس نے تمہارے درمیان ایک رسول کو بھیجا ہے جو قرآن پاک کی تلاوت کر کے تمہیں سناتا ہے، تمہارے دلوں کا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور اس سے پہلے تم سب کے سب جہالت کے اندر غرق تھے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن پاک پڑھنا شروع کیا
اور اس کی تعلیمات جو دلوں کے اندر اترنی شروع ہوئی، آپ یقین کریں کہ دل کی دنیا بدل گئی۔ انسان کے لیے اپنا مذہب چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اپنی فکر کا بدلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ انسان اس کے لیے اپنی جان دے دیتا ہے، رشتے ناتوں کو توڑ دیتا ہے اپنے مذہب کے لیے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اسلام لانے کا بہت مشہور واقعہ۔ کفار مکہ بیٹھے ہیں ایک جگہ پر، حضرت عمر بن الخطاب بھی انہی کے درمیان ہیں۔ کفار مکہ اپنا سر پیٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ کیا ہو گیا ہے، ایک محمد بن عبداللہ ہمارے درمیان اٹھ کھڑا ہوا، ایک اللہ کی وہ دعوت دے رہا ہے، نبی کہہ رہا ہے اپنے آپ کو، ہماری جو دین ہے، ہمارا جو مذہب ہے، سب کو غلط ٹھہراتا ہے، یہ لات، یہ عزا، یہ ہبل، یہ منات، ان سب کی عبادتوں کو شرک قرار دیتا ہے۔ اس معاشرے کے اندر ایک فتنہ برپا ہو گیا ہے، ایک چپقلش برپا ہو گئی ہے، بھائی بھائی سے دور ہو گیا، باپ بیٹے سے دور ہو گیا، گھروں کے اندر گھٹن مچ گئی ہے۔ آخر کیا ہو رہا ہے یہ؟ حضرت عمر بن الخطاب کے اوپر بڑا اثر ہوا۔ انہوں نے کہا کہ بس میں اس مسئلے کو آج حل کر کے رہتا ہوں، آج میں اسے ختم کر دوں گا۔ لوگوں نے کہا خطاب کے بیٹے کیا کرو گے تم؟ کہا کہ بس میں جاتا ہوں اور اس کا سر اتار کر لے کر آتا، ایسے اس کے علاوہ اور کوئی علاج نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ قریش سے لڑ پاؤ گے، پورے قبیلے کا مقابلہ کر پاؤ گے؟ کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں جاؤں گا اور سر اتار کر لے کر آؤں گا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو اس وقت کافر تھے، مومن نہیں تھے، وہ چلتے ہیں اور اللہ رب العزت کی حکمت دیکھیے، راستے میں انہیں نعیم مل جاتے ہیں، ابو نعیم، اور وہ دیکھتے ہیں ان کا تیور اور ان کا غصہ، غضبناک شکل دیکھتے ہیں، کہتے ہیں عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے بس بس میں جا رہا ہوں اس صحابی کے پاس سے، اس گمراہ کے پاس جس نے اپنے دین کو بدل دیا ہے، میں جاتا ہوں اس کا سر لے کر آتا ہوں۔ کہا اس کا کیا سر لے کر آؤ گے؟ اپنے بہن اور بہنوئی کی خبر لو جا کر۔ کہا ان کا کیا معاملہ ہے؟ کہا وہ سب مسلمان ہو چکے ہیں، اپنے گھر کو دیکھو، بعد میں جا کر ان کو دیکھنا۔ بس وہی سے ان کا ذہن پلٹا اور کہا ایسا؟ سیدھے اپنی بہن کے یہاں پہنچے، بہن کا نام ہے فاطمہ اور ان کے شوہر ہیں حضرت سعید۔ گھر کے پاس پہنچتے ہیں اور گھر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، قرآن پاک کی تلاوت۔ حضرت عمر غصے میں دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں بہت تیزی سے، اور جب بہن کو معلوم ہوتا ہے کہ عمر آئے ہوئے ہیں، وہ جلدی سے جو پڑھ رہے تھے وہ صحیفوں سے چھپا دیتے ہیں، اور حضرت فاطمہ جو ان کی بہن ہے انہوں نے دروازہ کھولا اور حضرت عمر آؤ دیکھا نہ تھا، انہوں نے فوراً حملہ کیا اور کہنے لگے بے دین ہو گئے، ان کو چھوڑ دیا، ہبل اور لات کو چھوڑ دیا، کون سے معبود کو اختیار کیا، مصیبتیں چاہتی ہو اپنے اوپر، پریشانیاں چاہتی ہو اپنے اوپر، اور یہ کہتے جا رہے ہیں اور مارتے جا رہے ہیں، مارتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کے بہروئی بیچارے نکل کر آئے سعید اپنی بیوی کو بچانے کے لیے۔ حضرت عمر نے ان کو بھی مارا اور ان کو بھی پیٹا اور کہا یہ کیا معاملہ ہو گیا ہے، میرے گھر کے اندر تبدیلی ہوگی، یہ گمراہی میرے گھر کے اندر آئے گی۔ بہن کا خون بہ رہا ہے، بہنوئی کا خون بہ رہا ہے۔ بہن کہتی ہے کہ عمر ہمیں تم چاہے مار بھی ڈالو، ہماری بوٹیاں بوٹیاں کر دو، لیکن ہم جو اللہ پر ایمان لے آئے ہیں اب اس سے ہم ہٹ نہیں سکتے، جو سچا دین مجھے مل گیا ہے، جو حق مجھے مل گیا ہے، اب ہم اسے ترک نہیں کر سکتے۔ یہ الفاظ وہ ادا کر رہی ہیں، خون بہ رہا ہے، حضرت عمر کی طبیعت متاثر ہو رہی ہے کہ یہ کیا ہے، کون سا جادو ہے جو چل گیا ہے، یہ کون سا طلسم ہے، کون سا سحر ہے، یہ دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اپنے بھائی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، مار بھی کھا رہی ہے اور دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ کہتے ہیں کہ اچھا مجھے بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے تم، کیا ہے وہ کیا؟ انہوں نے کہا نہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ اگر ہم نے تمہیں وہ صحیفہ دیا، وہ ورقہ دیا تو تم اسے نوچ کر پھاڑ کر پھینکو گے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں، قول و قرار کرتا ہوں کہ مجھے وہ صحیفہ دکھاؤ، میں اسے پھاڑ کر نہیں پھینکوں گا۔ چنانچہ انہوں نے جو ورقہ پیش کیا اس پر سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی،
طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات والأرض. یہ اللہ رب العزت کا اتارا ہوا کلام ہے، یہ اس کا کلام ہے جو آسمانوں کا خالق اور زمین کا خالق، جو عرش پر مستوی ہے، سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ وہ کلام اتار رہا ہے، وہ تم سے باتیں کر رہا ہے، تم بندے ہو وہ تمہارا آقا ہے، تم مخلوق ہو وہ تمہارا خالق ہے۔ حضرت عمر فاروق یہ کلام پڑھتے ہیں اور دل ان کا دہل جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ایسا کلام ہے کہ یہ مجھے میرے ذہن پر طاری ہوتا جا رہا ہے، میرا پروردگار مجھ سے بات کر رہا ہے، میرا رب مجھ سے بات کر رہا ہے، میرا پیدا کرنے والا، میرا آقا، میرا مالک، میرا خالق، وہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، میں ہوں اللہ اور کوئی نہیں ہے میرے علاوہ سچا معبود، میری عبادت کرو اور میرے لیے عبادت کرو اور کوئی شریک نہ کرو میرے ساتھ میں۔ کہا میں بس میں اپنے رب کو پہچان گیا، میں اپنے رب پر ایمان لانا چاہتا ہوں، کہاں ہے محمد رسول اللہ، مجھے بتاؤ، میں ان کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھوں گا اور ایمان میں داخل ہوں گا۔ حضرت خباب جو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، چھپے ہوئے تھے، وہ وہاں سے باہر نکلے اور انہوں نے کہا کہ میرے کانوں نے سنا تھا کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے کہ اے میرے رب، عمرو بن ہشام کے ذریعے یا عمر بن الخطاب کے ذریعے، ان دونوں میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہو اس کے ذریعے اسلام کو مضبوط کر دے۔ چنانچہ مجھے لگ رہا ہے اللہ نے تمہارے حق میں وہ دعا قبول فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دار ابی ارقم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر پہنچتے ہیں اور تلوار وہ اپنی ہاتھوں میں ہے، بدن پر ایک لرزہ طاری ہے۔ اب وہ عمر نہیں ہے جو پہلے تھے۔ دروازے پر پہنچتے ہیں، دروازہ بند ہے، دروازے پر دستک دیتے ہیں، جھانکنے والوں نے جھانک کر دیکھا اور پلٹ کر آئے اور کہنے لگے کہ آئے اللہ کے رسول، دروازے پر عمر بن خطاب کھڑا ہے، ہاتھ میں تلوار لیے ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ اچھے ارادے سے نہیں آیا۔ حمزہ ابن عبد المطلب بیٹھے ہوئے ہیں، کہنے لگے کوئی گھبرانے کی بات نہیں، اگر وہ صحیح ارادے سے آیا ہے تو ٹھیک، ورنہ اسی کی تلوار چھین کر اس کا سر اڑا دیں گے، کھولو دروازہ اور اسے آنے دو۔ چنانچہ دروازہ کھلا، اللہ کے نبی بیٹھے تھے، چہرے مبارک پر جب نظر جاتی ہے عمر بن الخطاب کی، وہ کانپ جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، بول نہیں پا رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں عمر کس ارادے سے آئے؟ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول، میں نے جان لیا، میں نے مان لیا کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے سچے رسول ہیں۔ میں نے اللہ کا کلام پڑھ لیا، میرے دل کے اندر وہ اتر گیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور آپ اللہ کے بھیجے ہوئے سچے پیغمبر ہیں، سچے رسول ہیں۔ چنانچہ وہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، تمام مسلمان خوشی سے اللہ اکبر کا وہ نعرہ بلند کرتے ہیں کہ وہ فضائیں گونج اٹھی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کا کلام یہ معمولی کلام نہیں، یہ دلوں کی دنیا کو بدل دینے والا ہے، ذہنوں کو، افکار کو، فکر کو، نظریات کو، آئیڈیاز کو، آئیڈیالوجی کو سب بدل دینے والا ہے۔ یہ انسان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے میں لانے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اللہ ہے مومنین کا ولی جو اسے تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی جانب لے کر آتا ہے۔ انسان اندھیروں میں غرق ہے اور قرآن پاک اسے نکالتا ہے اور اجالوں میں لے کر آتا ہے۔ انسان اپنے آپ سے غافل تھا، اسے پتہ ہی نہ تھا پتھروں کی عبادت ہو رہی ہے، پیڑوں کی عبادت ہو رہی ہے، مورتیوں کی پوجا ہو رہی ہے، یہاں تک کہ ستو گھولتے ہیں، اس کو بناتے ہیں، ایک بت بناتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، پھر اسی کو کھا جاتے ہیں۔ جانوروں کی پوجا ہو رہی ہے۔ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، وہ اللہ کو بھول گئے، اپنے آپ کو بھی بھول گئے اس کے نتیجے میں۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا یہ کلام جب اترتا ہے، یہ قرآن جب اترتا ہے میرے عزیزوں، تو یہ پورا سماج بدل جاتا ہے، پورا معاشرہ بدل جاتا ہے، دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ کفر کے اندر ڈوبے ہوئے، شرک کے اندر ڈوبے ہوئے لوگ اب توحید خالص کے علم بردار بن جاتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اور اس کا اثر جو ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے،
آپ ذرا سا دیکھیں اللہ کا یہ کلام اپنے اندر کیا قوت رکھ رہا ہے، کیا تاثیر رکھ رہا ہے کہ کفار مکہ اکٹھا ہوتے ہیں اور ولید بن مغیرہ سے کہتے ہیں، اور ایک روایت میں ایک عتبہ ہے، عتبہ سے کہتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ آخر کب تک یہ لڑائیاں برقرار رہیں گی، کب تک یہ مکے کے اندر یہ انتشار برپا رہے گا، کیا اس کا کوئی حل نہیں ہے؟ ولید بن مغیرہ یا عتبہ وہ کہتا ہے کہ میں بتاتا ہوں، میں تم سب کے درمیان زیادہ بوڑھا بھی ہوں، زیادہ تجربے کار بھی ہوں، مجھے جنگوں کا بھی تجربہ ہے، لوگوں کا بھی تجربہ ہے، میں اس مسئلے کو حل کر کے آتا ہوں۔ چنانچہ وہ آتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحن حرم میں تشریف فرما، وہ جاتا ہے اور کہتا ہے میرے پیارے بھتیجے محمد کیا حال ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا چچا جان اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ وہ آ کر بیٹھ گئے پاس میں، کہنے لگا میرے بیٹے تمہارے والد اور عبداللہ اور میں ہم دونوں بڑے جگری دوست تھے، بہت ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے، بہت بار سفر کیا ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ساتھ ہی میں رہتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر ہلایا، کہنے لگے میرے بھتیجے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے ہاتھی یا بولی پیش کیجیے چچا جان، کیا ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہا میرے بیٹے دیکھو یہ جو تم انتشار برپا کر رہے ہو، اگر اس سے تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم دولت مند بن جاؤ تو ہم مکے کے لوگ ساری دولت تمہارے قدموں پر لا کر ڈال دیتے ہیں، حتی تکون اکثرنا مالا، یہاں تک کہ تم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ۔ اور اگر تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم ایک سربراہ بن جاؤ، حاکم بن جاؤ، تو ہم ملکنا علینا، تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ مان لیتے ہیں، ہم اعلان کر دیں گے کہ آپ ہمارے بادشاہ ہیں۔ اور اگر تم کسی خاتون سے شادی کرنا چاہتے ہو اور تمہارا مقصد یہ ہے کہ چند لوگ سب تمہارے ساتھ میں آ جائیں اور آنے کے بعد پھر تم ایک جماعت بنا کر جاؤ اور جا کر کسی خاتون سے شادی کرو، تو ہمیں صرف اس کا نام بتاؤ، پتہ بتاؤ، ہم سب پورے مکے کے لوگ جائیں گے، اپنا لشکر لے کر جائیں گے، جس خاتون سے تم شادی کرنا چاہتے ہو ہم اسے لے آئیں۔ اور اگر تمہارے اندر کوئی تمہیں بیماری محسوس ہوتی ہے، مرض محسوس ہوتا ہے، تو ہمیں بتاؤ، ہم سب مل کر اس کا علاج کریں۔ اللہ کے نبی نے کہا افرحت یا بلبل، چچا جان آپ اپنی بات کہہ چکے؟ اس نے کہا ہاں میں اپنی بات کہہ چکا۔ کہنے لگے کہ اب میں کچھ جواب دینا چاہتا ہوں، سنیے۔ آپ نے سورہ حامیم سجدہ کی آیات تلاوت فرمانی شروع کی، قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، وہ الفاظ موتیوں کی طرح زبان سے نکل رہے ہیں، اور وہ عتبہ یا ولید بن مغیرہ اس نے اپنے ہاتھوں کو پیچھے ڈال دیا، مبہوت ہو گیا، اس کی آنکھیں کھل گئی، چہرہ اس کا منہ کھل گیا، اور وہ سنتا جا رہا ہے، سنتا جا رہا ہے، بالکل منہ کھولے ہوئے، ایک لفظ اس کی زبان سے نکل نہیں رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی آیت پر پہنچتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چچا جان میں اپنی بات کہہ چکا۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ وہاں سے اٹھتا ہے اور اس طرح سے چلتا ہے جیسے مدہوش، اس کے قدم اس کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، بدن اس کا لرز رہا ہے، اور وہ مکے والوں کے پاس جا کر کہتا ہے سنو، میں نے ایسا کلام سنا ہے جو نہ تو سحر ہے، نہ تو شاعری ہے، نہ تو کہانت ہے، میری بات مانو، محمد کو اس کے حال پر چھوڑ دو، چھوڑ دو، میں نے کچھ عجیب ہی سنا ہے، یہ عجیب کلام ہے، ان لہ لحلاوہ، یہ ایسا چاشنی والا ہے کہ دل کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ چنانچہ لوگوں نے کہا کہ اس نے آگ پر بھی جادو کر دیا ابو الولید۔ آپ یہ دیکھیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قرآن پاک کا پڑھنا، اور یہ قرآن پاک جو پڑھا جا رہا ہے،
یہ اللہ کا جو کلام ہے، جو کلام اتر رہا ہے، جو بندوں کے لیے نازل ہو رہا ہے اور بندوں کے دلوں کی دنیا بدل رہی ہے، تبدیل ہو رہی ہے. وہ لوگ جو کل تک شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، آج ایک اللہ کے لیے اپنی جان دینے کو تیار، ایک اللہ کے لیے صف آڑا ہو گئے. ان کے سامنے ان کے خاندان والے ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے اپنے لوگ ہیں اور تلواریں کھچی ہوئی ہیں، اور یہ مومنین ہیں 313 مسلمان، اور سامنے وہ کفار کا پورا لشکر جو ان کے اپنے ہیں، خاندان والے ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں. دل کی دنیا ایسی بدل چکی ہے کہ اس توحید کو برپا کرنے کے لیے انہیں اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں، اپنے آپ کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں. اللہ رب العزت سے جو رشتہ جڑ گیا، اس کے نبی سے جو رشتہ جڑ گیا، پھر ہر رشتہ ایج ہو گیا، کوئی رشتہ باقی نہ رہا، صرف اللہ کا رشتہ باقی رہا. مجھے یاد آتا ہے سیدنا عمر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے ہیں عبد الرحمن ابن ابی بکر، صحابی رسول ہیں، بدر کے میدان تک ایمان میں داخل نہیں ہوئے، اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے. ایک مرتبہ بعد کی بات ہے، اللہ کے نبی کی وفات کے بعد دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ تذکرہ چل نکلا جنگ بدر کا. عبد الرحمن ایک دم سے ان کے ہنسی آ گئی، مسکرائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا بات ہے، کس بات پر مسکرا رہے ہیں؟ کہنے لگے مجھے ایک بات یاد آ گئی، میدان بدر میں آپ میری تلوار کے نیچے 3 مرتبہ آئے تھے. تلوار میں نے اٹھائی اور میری نظر پڑی کہ آپ تھے، فوراً میں نے اپنا ہاتھ ہٹا دیا کہ میرے ابا جان ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا پہلو بدلا اور کہنے لگے کہ عبد الرحمن، اللہ کی قسم، تم نے تو مجھے چھوڑ دیا یہ سوچ کر کہ میرے باپ ہیں، اللہ کی قسم اگر تم میری تلوار کے نیچے آ جاتے تو میں تمہیں ہرگز نہ چھوڑتا. یہ کون سے دل کی دنیا ہے جو ایک دم سے بدل گئی؟ یہ کیا معاملہ ہے جو بالکل بدل گیا؟ وہ لوگ جو شراب میں ڈوبے ہوئے ہیں، شراب کے رسیا ہیں، ان کی گھٹی میں شراب پی ہوئی، اور اللہ رب العزت کی آیتیں جب نازل ہوتی ہیں کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، یہ جو شراب ہے یہ سب شیطانی عمل ہے، چھوڑو اسے، ترک کرو. اور آپ دیکھیں مدینے کی گلیوں کے اندر شراب پانی کی طرح بہ رہی ہے، لوگوں نے اپنے مٹکے پھوڑ ڈالے، جو مدتوں کے شرابی شراب میں ڈوبے ہوئے ایک اللہ کے حکم کے آگے ایسا سرنگو ہوئے. میرے عزیزو، یہ کون سے حالات ہیں؟ اور آپ کو ہم بتاؤں، یہ تو دل کی دنیا بدلنے کی بات ہے، علم کی دنیا بدل گئی. جی یہ سورج، یہ چاند جس کی لوگ پوجا کیا کرتے تھے، اور یہ چائنا کے لوگ اپنے آپ کو یوں کہا کرتے تھے کہ یہ جو سورج ہے یہ ہمارا دیوتا ہے اور ہم لوگ زمین پر اس کی اولادیں ہیں. اور یہ ملک ہندوستان میں سورج بنشی اور چندر بنشی کے خاندان آج بھی پائے جاتے ہیں، جو اپنے آپ کو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم سورج کے خاندان سے ہیں اور چاند کے خاندان سے ہیں. لوگ ان سے ڈرا کرتے تھے، خوف زدہ ہوا کرتے تھے. دل کی دنیا تو بدلی ہی بدلی. اس قرآن پاک نے علم کے اوپر کیا اثر ڈالا جب قرآن پاک نے اعلان کیا کہ یہ جو سورج ہے اور یہ چاند ہے جو تم دیکھ رہے ہو، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. یہ چاند، یہ سورج، یہ سیارے جو تمہیں آسمانوں میں نظر آ رہے ہیں، یہ جو قندیلوں کی طرح لٹکتے ہوئے، مشالوں کی طرح چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ سب اپنے اپنے مدار پر گھوم رہے ہیں، سب کے سب تیر رہے ہیں، سب کے سب چکر لگا رہے ہیں. سورج کی مجال نہیں ہے کہ چاند کے قریب پہنچ جائے، اور چاند کی مجال نہیں سورج کے آربٹ میں داخل ہو جائے. ان سیاروں کے اندر کوئی ایک سیارے کی مجال نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے ٹکرا جائے، ہرگز نہیں. یہ سب میرے حکم سے سب اپنی اپنی گردش کر رہے ہیں. اللہ اکبر.
اس نے علم کا ایک ایسا سوتا پھوڑ دیا جیسے انفجار ہوتا ہے، ایک دھماکہ ہوتا ہے علم کا، اس طرح سے دھماکہ ہوا اور لوگوں کے ذہن پہلی مرتبہ یہ سوچنے کے لیے تیار ہوئے کہ یہ سورج کے بارے میں غور و فکر کیا جائے، یہ ہے کیا، اس چاند کے بارے میں غور و فکر کیا جائے، یہ ہے کیا، یہ سیاروں کے بارے میں غور و فکر کیا جائے، یہ ہے کیا۔ اور اس کے بعد سے یہ جو پورا سسٹم شروع ہوا، ایک علم کی دنیا شروع ہوئی۔ یہ بھی مسلمانوں کی دین ہے۔ کبھی اندلس کی تاریخ پڑھیے گا، اسپین کی تاریخ پڑھیے گا، وہ بڑی بڑی مشینیں ایجاد کی گئی، دوربینیں ایجاد کی گئی جن کے ذریعے سے ان سیاروں کو دیکھا گیا، اور علم کی دنیا کے اندر اس قرآن پاک نے وہ انقلاب برپا کر دیا۔ جب قرآن پاک نے اعلان کیا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، یہ جو سورج ہے یہ لپیٹ دیا جائے گا اور یہ سیارے سب بے نور ہو جائیں گے، سب بے نور ہو جائیں گے۔ سائنسداں چکرا کر رہ گئے، ان کی عقلیں حیران رہ گئی، یہ کیسی بات ہے۔ محمد اسد جنہوں نے کتاب لکھی ہے روڈ ٹو مکہ، اس کے اندر انہوں نے پورا واقعہ نقل کیا ہے کہ میں نے جو ایک پروفیسر صاحب تھے جو آسمانوں اور سیاروں کی دنیا کی تحقیقات کیا کرتے تھے، میں ایک مرتبہ جب ان کے پاس ملنے کے لیے گیا تو میں نے دیکھا وہ مبہوت بیٹھے ہیں، ششتر بیٹھے ہیں، بالکل حیرت زدہ۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ یہ کیا عجب معاملہ ہو گیا ہے، میں جب سیاروں پر غور کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جب میں ان عطاروں کو، زوری کو، مشتری کو، مریخ کو جب ان پر نظر ڈالتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ سیاروں کی گردش اور وہ اس کی رفتار اور وہ اس کا اثر اور اس کے اندر موجود گیسیں جب میں دیکھتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ محمد اسد کہنے لگے کہ ہاں قرآن پاک کے اندر لکھا ہوا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو جانکار لوگ ہیں وہ اللہ سے ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا قرآن میں یہ ہے؟ کہا یہ قرآن میں ہے۔ کہا یہ محمد کو کیسے معلوم صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہیں کیا معلوم کہ ان فلکیات میں کیا رکھا ہے، یہ سورج اور چاند کی دوری کیا ہے، انہیں کیا معلوم؟ وہ تو پڑھے لکھے تھے نہیں۔ محمد اسد نے کہا اور بھی دیکھیے، جہاں پر یہ لکھا ہوا ہے سورج لپیٹ دیا جائے گا، یہ سیارے سب بے نور ہو جائیں گے، کہا کیا واقعی لکھا ہے قرآن میں؟ کہا ہاں لکھا ہے قرآن میں۔ کہا مجھے دکھاؤ۔ اور جب انہوں نے وہ دیکھا، اپنی آنکھوں سے جب دیکھا وہ آیت جو چمک رہی ہے سورج کی طرح، وہ کہتے ہیں کہ اب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ باتیں کوئی انسان تو کر ہی نہیں سکتا، یہ ضرور اس اللہ کا کلام ہے جو گاڈ ہے، جس نے اللہ نے اتارا ہے۔ یہ انہوں نے کہا۔ وہ ایمان تو نہیں لائے، محمد اسد تو ایمان میں داخل ہوئے، وہ پہلے یہودی تھے، پھر وہ اسلام میں داخل ہوئے۔ پروفیسر بورس بکائی کا واقعہ تو بہت مشہور ہے، جنہوں نے فرعون کی لاش کی تحقیق کی تھی اور اس کی ممی کی تھی، اور اس کے اوپر انہوں نے تھیسس کا پورا مقالہ اپنا پیش کیا، اور جب مقالہ پیش کیا اور انہوں نے کہا کہ میں حیرت زدہ ہوں کہ جو پیرامڈس ہیں، جو ایجپٹ کے، مصر کے اندر جو پیرامڈ ہیں، اس کے اندر جتنی لاشیں ہیں ان پر مسالہ لگا ہوا ہے، مسالوں کے ذریعے سے ممی کی ہوئی لاشیں ہیں، لیکن فارو کی جو لاش ہے اس پر کوئی ممی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ میں نے اس کے اوپر نمک کے اثرات دیکھے ہیں، اور اس کے اوپر کنکر کے اثرات دیکھے، کنکر کے ریسے اس کے اندر ملے ہیں، یہ میں بدھی سلجھا نہیں پا رہا ہوں۔ جس کے سامنے انہوں نے کہا، وہ جو کانفرنس تھی اس کے اندر ایک مسلمان بیٹھا ہوا تھا، وہ اٹھا اور کہنے لگا پروفیسر صاحب، قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ فرعون کو ہم نے سمندر میں غرق کیا اور پھر سمندر نے اس کی لاش کو قبول نہ کیا، اور ہم نے اسے قیامت تک کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بنا کر رکھ دیا۔ کہتے ہیں جب انہوں نے قرآن پاک کی آیت سنی ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری، انہوں نے کہا میں کہاں تھا، میں اس قدر جاہل تھا کہ اس عظیم کتاب سے میں دور تھا جس کے اندر ساری بدھی حل کر دی گئی۔ مجھے اب پتا چلا کہ یہ سمندر میں ڈوبا تھا تو نمک کے وہ اثرات ہیں، اور اس کے اندر جو ذرات کے اثرات ہیں جو کنکریوں کے ہوتے ہیں، اور وہ ابھی تک ہے، اس پر کوئی ممی کی ہوئی نہیں ہے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے بتائیں کہ وہ اسلام میں داخل ہوئے اور پوری کتاب انہوں نے اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ عزیزان محترم، یہ قرآن پاک میں وہ اثرات نمایاں کیے
میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی یہ سورہ یونس کی آیت پڑھی ہے، آیت نمبر 57. میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، تھوڑی سی چیز پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج بہت سارے لوگ قرآن پاک کو سنتے ہیں، دلوں کے اندر کوئی تغیر پیدا نہیں ہوتا. لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ قرآن تو وہی، لیکن پھر آخر بات کیا ہے؟ ہمارے اندر وہ اثرات پیدا نہیں ہو رہے، ہمارے اندر وہ تاثیر پیدا نہیں ہو رہا، وہ امپیکٹ جو ہمارے اوپر ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا. یہ مسلمان گھر، ہماری بچیاں مرتد ہو رہی، ہمارے بچے اسلام بیزار ہو رہے ہیں. جو آتا ہے ڈگڈگی بجاتا ہے، اپنی طرف بلاتا ہے اور لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. کوئی آپ کو قرآن سے دور کر رہا ہے، کوئی حدیثوں سے آپ کو دور کر رہا ہے، کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے آپ کو دور کرتا ہوا چلا جا رہا ہے. فتنہ انکار حدیث جنم لے رہا ہے. اور کوئی جو ہے جو آپ کو منہج سلف سے دور کر رہا ہے، جو صحابہ کے طریقے سے الگ کر رہا ہے، جو عین سچے اسلام، حقیقی اسلام سے نکال کر لوگوں کے من گھڑت جعلی فیک بنائے ہوئے اسلام کے اندر آپ کو داخل کر رہا ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات سے ہٹا کر آپ کو لوگوں کے بنائے ہوئے احکامات کا مرید بنا رہا ہے، اور وہ زنجیریں ان کے گلے میں توق کی طریقے سے ڈال رہا ہے، اور وہ زنجیریں ان کے پیروں کے اندر پہنا رہا ہے، اور وہ بیڑیاں اپنے پیروں کے اندر انہوں نے ڈال رکھی. جس کو اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، وہ قوم کہاں کہاں بھٹک رہی ہے، کن کن طرف جا رہی ہے. جو آدمی اچھا نظر آتا ہے اسی کے پیچھے بھاگ کھڑی ہوئی، کوئی اچھا بولنے والا ہوا اس کے پیچھے بھاگ کھڑی ہوئی. کسی کی ٹوپی بڑی اچھی، کسی کی داڑھی بڑی اچھی، کسی کا سرما بڑا اچھا، کسی کی تسبیح لمبی ہے، جو بول رہا ہے یہ بھیڑیوں کے پیچھے لوگ بھاگتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. کیا آخر اس کی وجہ ہے؟ آپ سورہ یونس کی اس آیت کو جب آپ پڑھیں گے، آیت نمبر 57 یہ 57، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اس کے اندر مرحلوں کا ذکر کیا ہے. میں چاہتا ہوں قرآن پاک کے اندر اس بات پر تدبر کرتے ہوئے وہ مرحلے آپ وہاں تک آپ پہنچے. اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے تمام کے تمام لوگوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے وہ نصیحت آ چکی ہے. تمہارے رب کی جانب سے، اللہ جل جلالہ جل شانہ کی جانب سے نصیحت آ چکی ہے، تمہارے درمیان اتار دی گئی، بھیج دی گئی. وَالشِّفَاءُ لِمَا فِي الصُّدُورِ، دلوں کے اندر جو بیماریاں ہیں ان بیماریوں کے لیے شفا ہے یہ. وَهُدًى، یہ ہدایت نامہ ہے. وَرَحْمَةٌ، اور یہ رحمت ہے. لِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان لانے والوں کے لیے. یہ جو آخر میں لفظ آیا ہے وَرَحْمَةٌ، یہ اللہ کی رحمت ہے سارے لوگوں کے لیے. کان کھول کر سن لیں، اللہ کی رحمت ٹوٹ کر برس رہی ہے، جیسے بارش برستی ہے، خوب برستی ہے. اور اگر کوئی اپنے کمرے کے اندر اپنے آپ کو بند کر لے تو اس بارش سے وہ کیا فائدہ اٹھائے گا؟ اور جو اپنے آپ کو اس بارش میں کھڑا کر لے وہ اس پانی سے اپنے آپ کو نہا لے گا اور اس کا پورا بدن اس پانی میں بھیگ جائے گا. اسی طریقے سے سورج نکلتا ہے، اگر کوئی اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لے، تاریکیوں میں قید کر لے تو کیا قصور ہے کسی کا اس سورج کا؟ ہاں، اگر وہ اپنے کمرے سے باہر نکلے اور اس سورج میں آئے تو وہ روشنی میں نہا جائے گا. آپ دیکھیں یہاں پر مرحلے بیان کیے گئے ہیں قرآن پاک میں، اللہ رب العزت نے مرحلے بیان کیے ہیں. رحمت ہے ہر انسان کے لیے، اور فرمایا گیا للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے، جو اہل ایمان ہیں اہل ایمان کے لیے یہ رحمت بن کر قرآن پاک آیا ہے. یہ اللہ کی آیات اللہ کی رحمت بن کر آئی ہے تمہارے لیے. لیکن یہ رحمت کا مرحلہ تو آخر کا ہے. رحمت کا جو پہلے مرحلہ ہے وہ ہے موعظۃ. میرے عزیزوں، یہ قرآن نصیحت ہے. اللہ اپنے بندے سے مخاطب ہے. اللہ اپنے بندوں کو
بتا رہا ہے اپنی مرضیات کے بارے میں، تمہاری پیدائش کے بارے میں، غرض و غایت اور مقصود کے بارے میں، ہم نے تمہیں پیدا کیوں کیا ہے، دنیا میں تم آئے کیوں ہو، پھر تمہیں کیسے پلٹ کر آنا ہے اور کیسے ہم زندگی کا حساب لیں گے۔ اب تمہیں کرنا ہے، یہ فہرست ہے کرنے کی اور یہ فہرست ہے نہ کرنے کی، اور اس کا محور کیا ہے، اس کا مدار کیا ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا۔ دیکھو ہم نے تمہارے درمیان رسول بھیج دیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان رسول بنا کر بھیجے گئے، آخری پیغمبر ہیں، اب کوئی وحی نہیں آئے گی، اب کوئی پیغمبر دوسرا نہیں آئے گا، رسالت ختم ہو چکی، اب محمد مصطفیٰ کی اطاعت تم پر فرض کر دی گئی، لازم کر دی گئی۔ جو ان کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب مانا جائے گا، جو ان کی باتوں سے اپنے منہ کو موڑ لے گا وہ انتہائی دقتوں میں، پریشانیوں میں مبتلا ہوگا اور جہنم کے عذاب کا حقدار ہوگا۔ لہذا فرمایا یہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے وہ لے لو، اور جس بات سے منع کریں ٹھہر جاؤ، یہ پورے اسلام کا نچوڑ ہے، یہ اللہ کی مرضیات کا اعلان ہے کہ تمہیں ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے، دائیں بائیں نہیں دیکھنا ہے، یہ سیدھا سچا چاہرہ ہے، یہ سیدھی سچی سڑک ہے، اس پر دوڑتے ہوئے چلے جاؤ، جنت الفردوس کے اندر داخل ہو جاؤ گے، اللہ رب العزت کا تمہیں سلام ملے گا، سلام قولا من رب الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ ادخلوها بسلام آمنین، یہ جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں، جاؤ اس کے اندر داخل ہو جاؤ۔ محمد مصطفیٰ کی پیروی کر کے آئے ہو، ان کی بات مان کر آئے ہو، ان کی بات ماننا میری بات ماننا ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ جو صراط مستقیم کو جس نے پا لیا، محمد مصطفیٰ کا جو پیروکار ہے، جو ان کی باتوں کا ماننے والا ہے، جو ان کی حدیثوں پر عمل پیرا ہے، جو اپنا زیور بناتا ہے ان کی احادیث کو، اسی پر اپنی زندگی گزارتا ہے، وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتا، کوئی عزم، کوئی آئیڈیالوجی، کوئی نظریہ، کوئی فقہ، کوئی رائے، کوئی خیال، کوئی قیاس، کچھ نہیں، وہ کسی کی طرف نہیں دیکھتا، وہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف دیکھتا ہے اور احادیث کی روشنی میں کہی ہوئی باتوں کی طرف دیکھتا ہے، وہ سچا پکا مومن ہے۔ اور ایسا جو ہو جائے گا، سنو جو ایسا ہو جائے گا، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، ایمان کی حلاوت، ایمان کی شیرینی، ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، مٹھاس چکھ لی، جو راضی ہو گیا اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، محمد مصطفیٰ کے نبی ہونے پر، جو راضی ہو گیا، جو اللہ کو رب مانتا ہے، وہ کہیں اور سجدے نہیں کرتا، کہیں اور دعائیاں نہیں دیتا، کسی اور سے التجائیں نہیں کرتا، کسی اور کے ہاں اپنی پیشانی کو خم نہیں کرتا، کوئی کسی اور کو پکارتا نہیں ہے، ندا اور فریاد نہیں کرتا ہے، سارے دل کی بے قراری وہ صرف اللہ کے لیے ہے، وہ اللہ کے سامنے اپنے سر کو خم کر دیتا ہے اور کہتا ہے پروردگار میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، پروردگار میری مغفرت فرما، تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے اور تیرے علاوہ کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے، سب محتاج ہیں اور تو غنی ہے، سب پانے والے ہیں اور تو عطا کرنے والا ہے، تو موتی ہے، منعم ہے، وہاب ہے، کریم ہے، اے پروردگار تو ہی سب کو عطا کرنے والا ہے، القیوم پوری کائنات کے نظام کو تھامنے والا ہے، اے اللہ کوئی شریک نہیں، ذرہ برابر شریک نہیں، نہ کوئی پیر، نہ کوئی دستگیر، نہ کوئی شہید، نہ کوئی امام، نہ کوئی ولی، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی نبی، نہ کوئی جن جنات بھوت پریت، کوئی کچھ نہیں، اللہ کی ذات جو راضی ہو گیا، اللہ کے سامنے فریاد کرنے کے لیے تیار ہو گیا، ایک المخلصین لہ الدین، اپنے آپ کے دین کو صرف اللہ کے لیے خالص کر لیا، اور جو محمد مصطفیٰ کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا، جس نے مان لیا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، یا اللہ کی اتاری بات ہوتی ہے جو تم تک پہنچاتے ہیں۔ دو باتیں ہو گئی، اور تیسری بات جو اسلام ہے
جو نازل ہوا ہے محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس سے راضی ہو گیا، جو اس پر راضی ہو گیا، اب وہ ادھر ادھر نہیں دیکھ رہا ہے۔ ہمارے خاندان کا طریقہ، ہمارے بزرگوں کا طریقہ، ہماری فقہ کی کتابوں کا لکھا ہوا طریقہ، ہمارے امام کا قول، ہمارے امام کی رائے، ان کا قیاس، فلاں کا کہنا اور فلاں کی بات، وہ کچھ نہیں دیکھتا۔ اسلام پر عمل کرنے والا ہے، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایمان کا مزہ چکھ لیا، اور اللہ فرماتا ہے وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اللہ کا انعام ہوتا ہے اس کے اوپر، اس کے دل کو پاک کر دیا جاتا ہے۔ بغض، عداوت، کینہ، نفرت، جھوٹ، کپٹ، خیانت، بدعہدی، زناکاری، قمار، شراب، جوا، کچھ بھی یہ اس کے دل کے اندر باقی نہیں رہتی۔ وہ جب نماز کے اندر آتا ہے اللہ کے سامنے خشوع اختیار کرتا ہے، اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اس کی وہ نماز اللہ کی بارگاہ کی ایسی مقبول نماز ہوتی ہے جو پورا اجر لے کر واپس آتی ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ بندہ ایمان کا مزہ چکھنے والا، ایمان کی حلاوت چکھنے والا، اللہ اس کے دل کو پاک کرنے والا، اس کے ایمان کو بڑھا دینے والا، اس کے دل کو مضبوطی سے باندھ دینے والا، یہ دنیا میں انعامات ہیں اللہ کے، اور آخرت کے جو انعامات ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، نہ کسی کے دل پر اس کا خیال آیا ہوگا۔ ایسی نعمتیں، بیش بہا نعمتیں اللہ رب العزت کی، جو جنت کی نعمتوں کا ایک چھوٹا سا ہم تذکرہ کرتے ہیں کہ جب جنتی جنت کے اندر جائیں گے اور جب ان کے سامنے وہ دسترخوان لگایا جائے گا اور جب وہ دسترخوان پر بیٹھیں گے، قرآن پاک میں ہے وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، پھر ان کے سامنے وہ کھانے لائے جائیں گے، وہ نعمتیں لائی جائیں گی جو وہ دنیا میں کھایا کرتے تھے۔ دنیا کی نعمتیں رکھی جائیں گی سامنے، وہ کہیں گے کہ هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ، ارے یہ تو وہی کھانا ہے جو ہم دنیا میں کھایا کرتے تھے۔ یہ سیب ہے، یہ انار ہے، یہ کیلا ہے، یہ قورمہ ہے، یہ بریانی ہے، یہ بال ہے، یہ کھانا، ارے یہ تو کھانا ہے جو ہم دنیا میں کھایا کرتے تھے، بڑا مزہ آ رہا ہے۔ اب وہ کھانا جب نکالیں گے اور ایک لقمہ جب اپنے منہ کے اندر رکھیں گے اور اس کا جو ذائقہ محسوس کریں گے، وہ چیخ اٹھیں گے، کہیں گے پروردگار واللہ، اے میرے رب، یہ وہ ذائقہ ہے ہی نہیں، ایسا ذائقہ ہم نے چکھا ہی نہیں۔ یہ پہلی فرشتے وہاں سے کہیں گے کہ ابھی کہاں، کھاتے جاؤ، پھر وہ دوسرا لقمہ اٹھائیں گے، ایک الگ ذائقہ، پھر اور لقمہ اٹھائیں گے، ایک الگ ذائقہ۔ وہ جب کھاتے کھاتے ان کا پیٹ بھر جائے گا، وہ کہیں گے کہ ابھی زبان کا لطف ختم نہیں ہو رہا ہے۔ فرشتے کہیں گے بیٹھے رہو، ہٹنا نہیں، یہی بیٹھے رہو۔ اچانک انہیں ڈکار سی آئے گی، ڈکار آئے گی ان کے، اور بدن سے پسینہ پھوٹ پڑے گا جو خوشبودار ہوگا، اور ان کا پیٹ بالکل خالی ہو چکا ہوگا۔ وہاں نہ ریح ہے، بدبو، اور نہ پاخانہ ہے، نہ پیشاب ہے، نہ ناک ہے، نہ تھوک ہے۔ ایک ڈکار آئی، کھانا ہضم ہو گیا۔ فرشتے کہیں گے ابھی یہ بھی کھاؤ، اور یہ بھی کھاؤ، اور یہ بھی کھاؤ، اور وہ جو کھاتے رہیں گے وہ یہی کہیں گے کہ اس کا ذائقہ تو پہلے سے الگ، اس کا ذائقہ تو اس سے الگ۔ وہ کہیں گے ابھی کہاں، کل یوم ہوا فی شان، ارے تم نے پروردگار کی وہ فیاضی کہاں دیکھی ہے؟ ہر دن تمہارا ایک نیا ہوگا، ہر دن تمہارے لیے لطف لے کر آئے گا، انجوائمنٹ لے کر آئے گا، مزہ لے کر آئے گا، انعام لے کر آئے گا، ایسا مزہ۔ اور جب لوگ کھا چکیں گے، اپنے قلعوں کو، محلات کو دیکھ چکیں گے، اپنے گھروں کو دیکھ چکیں گے، بہتی ہوئی نہروں کو دیکھ چکیں گے، وہ گھنے ہوئے باغات کو دیکھ چکیں گے، اڑتے پھریں گے جنتوں میں اور خوب مست خرام ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ایک صدا آئے گی، کہا جائے گا جنتیوں کو اکٹھا کیا جائے گا، جنتی اکٹھا ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اے میرے بندو، میری اس جنت میں تمہیں کوئی کمی تو نہیں محسوس ہوئی؟ بندے کہیں گے پروردگار کمی کا تو کیا تذکرہ، ہم نے اس سے بہت بڑھ کر پایا جو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا،
ہم جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ بھی کوئی کھانے کی چیز ہوتی ہے، یہ بھی ایک لذت ہوتی، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اے میرے بندو ایک نعمت ابھی باقی ہے، ایک نعمت۔ وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کہ کون سی نعمت باقی ہے؟ گھر اچھا مل گیا، بیویاں مل گئی، مکان خوبصورت مل گیا، کھانا مل گیا، اب بچا کیا ہے؟ عمدہ قسم کے زیورات ہم پہنے ہوئے ہیں، عمدہ قسم کے لباس ہم پہنے ہوئے ہیں، چہرے ہمارے خوبصورت بنا دیے گئے ہیں، بدن سے ہمارے خوشبو نکل رہی ہے، یہ راستے کا جو گرد و غبار آتا ہے وہ ہمارے چہرے کو خوبصورت بنا دیتا ہے، مشک کی زمین ہے، عنبر کی دیواریں ہیں، خوشبو پھوٹ رہی ہے، اور کیا چاہیے ہمیں؟ وہ کہیں گے پروردگار ہم نے سب پا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندو ابھی نعمت باقی ہے، ابھی ایک نعمت باقی ہے۔ بندے پھر کہیں گے پروردگار ہم نے سب پا لیا، ہمارے اندر کوئی خواہش آئی نہیں، ہم اب کچھ چاہتے ہی نہیں، سب مل گیا ہمیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندو کیا تم لوگ مجھے دیکھنا نہیں چاہتے؟ دنیا میں تم میری عبادت کیا کرتے تھے بغیر مجھے دیکھے ہوئے، تم نے میرے لیے سجدے کیے ہیں، مجھے پکارا ہے، میرے لیے رکوع کیا، تسبیح پڑھی، استغفار کیا، دعائیں مانگی، روئے، تم نے فریادیں کی، آنسو بہائے، مجھے پکار کے مجھے دیکھنا نہیں چاہتے؟ وہ کہیں گے پروردگار کیوں؟ چنانچہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت اپنا دیدار کرائے گا تمام مومنین کو، اور جب مومنین کے اللہ ہم آپ کو سب کو ان لوگوں میں سے بنائے، ہمارے اہل و عیال کو، احباب کو، دوستوں کو ان لوگوں میں سے بنائے، جملہ مومنین کو ان لوگوں میں سے بنائے۔ جب مومنین کی نگاہ پڑے گی اللہ جل جلالہ کے چہرے پر، اس کے وجہ پر، اس کے چہرے پر جب نگاہ پڑے گی تو دل کے اندر ایسی لذت محسوس ہوگی، ایسی لذت کہ ہر لذت ایک ہے، کوئی لذت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، مبہوت رہ جائیں گے، اس لذت میں شرابور ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت فرمائے گا ہے میرے بندو یہ پہلا دیدار نہیں ہے، ہر جمعے کو اسی طرح سے دیدار ہوگا، سارے مومنین اسی طرح سے دیدار کریں گے۔ ایک پستہ قد صحابی تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول میں تو ناٹا ہوں، لوگ اللہ کو دیکھ لیں گے، میں کیسے دیکھوں گا؟ مجھے کیا دھکا کرنا پڑے گا؟ میں کیا کروں گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جب 14ویں کا چاند نکلتا ہے تو کیا اس کو دیکھنے کے لیے دھکا مکی کرتے؟ کہا نہیں، کہا بس اسی طرح ہر مومن کو اللہ کا دیدار ہوگا۔ میرے عزیزو اللہ رب العزت کا یہ قرآن جو اتارا گیا، اور میں ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، جاتے جاتے ہم اپنے تمام نوجوان بچوں کے ذہن میں بات ڈالنا چاہتے ہیں۔ اب سارے علماء آپ سے کہتے رہتے ہیں، میں کوئی نیا نہیں ہوں، سارے لوگوں نے آپ سے یہی بات کہی ہے، میں اس کو تذکیر کر رہا ہوں، دوبارہ دوہرا رہا ہوں۔ اللہ نے اپنا قرآن اتارا اور اس قرآن کو سمجھانے کے لیے نبی اتارا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس قرآن کو سمجھا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے، صحیح حدیثوں سے، اور حدیثوں کو سمجھا جائے گا صحابہ کرام کے فہم سے۔ قرآن کو اگر کوئی اپنی رائے سے پیش کرے، آج سوشل میڈیا پر، آج یوٹیوب پر، انسٹاگرام پر، فیس بک پر اور دیگر جو ذرائع اعلام ہیں، جو بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، ایسے علماء مولانا آپ کو دکھائی دیں گے جو قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں، قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں رائے سے، اپنی رائے سے، حدیثوں کو کنارے، حدیثیں کچھ کہہ رہی، آیت کچھ کہہ رہی، ان آیتوں کی تشریح اپنے دماغ سے، اپنے دل سے، اپنی رائے سے کہہ رہے ہیں۔ میرے عزیزوں آپ چوکنا رہیے، ڈاکٹر اسرار صاحب کی تفسیریں آپ کو بہت مل جائیں گی یوٹیوب پر، یہ تفسیر بالرائے ہو رہی ہے، ابو العلا مودودی صاحب کی اور جماعت اسلامی کی یہ پوری فکر ان تفسیروں کی، یہ فکر ہے رائے، تفسیر بالرائے کی، اس سے آپ بچیے۔ اور اسی طریقے سے آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے جو
حدیثوں کی منمانی تشریح کر رہے ہیں. حدیث تو موجود ہے لیکن جیسے خوارج نے کہا جب واقع تحکیم پیش آیا تو کہنے لگے علی کافر ہو گئے اور معاویہ کافر ہو گئے. کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگے ان لوگوں نے ایک کمیٹی بنائی اور کہنے لگے یہ کمیٹی جو فیصلہ کرے ہم مان لیں گے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو بس اللہ کرے گا. علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ یہ دونوں نے یہ کہا کہ ہم لوگوں کے فیصلے پر راضی ہیں، تو یہ دونوں کافر. جنہوں نے ان کی باتیں مانی جتنے صحابہ وہ سب کافر. جب حضرت علی کے پاس یہ بات گئی، میرے عزیزو سنیے گا، بہت غور سے سنیے گا. جب حضرت علی کے پاس یہ بات گئی کہ خوارج یہ بات کہہ رہے ہیں تو وہ کہنے لگے، کیا جملہ کہا ہے انہوں نے؟ کہنے لگے کلمۃ حق ارید بها الباطل. یہ بات تو بالکل سچی ہے، بات جہاں سے اٹھائی گئی ہے، بات جہاں سے لی گئی ہے وہ بات تو درست ہے، لیکن اس کا جو معنی بتایا گیا، اس کا جو مطلب بتایا گیا، اس کے بعد جو کہانیاں بنائی گئی وہ سب جھوٹی ہیں، باطل ہیں. آج آپ کو ایسے لوگ ملیں گے، مرزا انجینئر جیسے لوگ ملیں گے، محمد شیخ جیسے لوگ ملیں گے، جاوید احمد غامدی جیسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو حدیثیں اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنی فکریں شروع اپنے بارے میں. اب وہ فیصلے ہو رہے ہیں، اب اس پر گفتگو ہو رہی ہے، اب اس کے معنی بیان کیے جا رہے ہیں. عقل کے اندھو تم بھول گئے یہ حدیثیں وہ ہیں جو اللہ کے نبی نے صحابہ کو بیان کی اور صحابہ نے وہ تابعین کو بیان کی، تابعین نے پھر اور دیگر محدثین کو بیان کی. ان محدثین کا ایک سلسلہ چلتا ہوا چلا آ رہا ہے جسے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، جسے اہل الحدیث کہتے ہیں، جنہیں سلفی کہتے ہیں، جنہیں اہل الحدیث کہتے ہیں، جو اس پر قائم ہیں. اہل السنت والجماعت کہہ لیجیے آپ، یہ سب ایک ہی نام ہے. اسی عقیدے پر، اسی نہج پر، اسی پر اپنے آپ کو رکھیے. اس سے آپ اگر الگ ہوتے ہیں تو ان گمراہوں کے آپ جال میں پھنس جائیں گے. یہ جو شکاری ہیں ان کے پاس سب وہی پرانے حربے، لیکن بس نئے طریقے سے انہوں نے جال بچھا رکھے ہیں اور آپ کو چکما دینے کے لیے وہ دانے بچھا رکھے ہیں قرآن کے، حدیث کے، اچھی اچھی لچھے دار باتوں کے. آپ اس کی طرف دیکھتے ہیں اور راغب ہو جاتے ہیں، اس کے اندر پھنس جاتے ہیں اور پھر نکلنے کا کوئی راستہ باقی نہیں رہتا. میرے عزیزو یاد رکھیے گا، قرآن اترا ہے حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. 23 سال تک آپ نے اسے سمجھایا ہے، 23 سال تک اس کی تشریح کی ہے اور اللہ نے کہہ دیا فائنل وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. یہ محمد مصطفیٰ جو تمہیں دے وہ لے لو، جس بات سے منع کرے ٹھہر جاؤ. یہ نچوڑ ہو گیا، اس پورے قرآن کا نچوڑ یہ آیت ہو گئی اور اس آیت کا نچوڑ ساری صحیح حدیثیں ہو گئی اور یہ دین اسلام ہو گئے. جو قرآن کو حدیث سے جدا کرے اور حدیثوں کو قرآن سے جدا کرے آپ اسے گمراہ جانیے گا، اور ایسے ہی اسے گمراہ جانیے گا جو فہم صحابہ سے، فہم سلف سے اپنے آپ کو الگ کر لے اور ایک الگ راستے پر چل پڑے. من شذ فی النار، جو یہ الگ راہیں چلنے والا ہے وہ جہنم کا کنڈا بن کر رہے گا. میرے عزیزوں، خدن یہ کتاب ہدایت کی ہے، ہدایت نامہ ہے آپ کے لیے اور ہمارے لیے. اور اس کے بعد یہ چوتھا مرحلہ ہے ورحمت. جب ان مرحلوں سے آپ گزر کر آتے ہیں، قرآن کو موعظت سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، سچی پکی کامل اطاعت، اور ان کی حدیثوں پر ایمان لانا اور عمل کرنا، اور ذہن میں وساوس کو پنپنے نہ دینا. اور جب اس طرح کے شبہات آئیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا یا آمنت باللہ ورسولہ کہنا. اس طریقے سے کہہ کر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا اور دجال سے، شیاطین سے، ابلیس کے لشکروں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تب جب آپ ایسا کریں گے اللہ فرماتا ہے یہ رحمت ہو جائے گی. وہ اونٹوں کے چرانے والے، وہ بکریوں کے چرانے والے، پوری دنیا کی کایا پلٹنے والے بن گئے. قیصر و کسریٰ کے تاج انہوں نے اپنے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیے. تہذیبیں بدل گئی، جغرافیے بدل گئے، حدود بدل گئے، احکامات بدل گئے، قوانین بدل گئے. اور سچ مانیے تو انسان کی پوری زندگی تبدیل ہو گئی. اب یہ انسان نہ رہا. یہ انسان جس کے اندر حیوانیت کی صفات تھی، شیطانیت کی صفات تھی،
اب وہ اس کے اندر ملکوتیت کی صفات آ گئی، وہ فرشتوں کی طرح ہو گیا، اور وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور یہ انسان مکرم ہو گیا، معزز ہو گیا۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے آپ کو قرآن سے جڑنے والا، حدیثوں سے جڑنے والا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا اور فہم صحابہ پر اپنے آپ کو رکھنے والا بنائے، اور گمراہیوں سے ہم سب کو بچائے، دجالوں سے اور ان دجال کے بھیجے ہوئے کمانڈروں سے جو موجودہ ہیں اور لوگوں کے ایمان کو ہڑپ لینا چاہتے ہیں، اچک لینا چاہتے ہیں، اپنی آرا لوگوں کے سامنے پیش کر کے ہمارے معصوم نوجوانوں کو جو بیچارے کم پڑھے لکھے ہیں ان کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں اپنی لچھے دار باتوں سے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں بچیوں کو سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے آپ کے اس بیٹھنے کو، کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔